اچھا جی، کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی مسبوق کی نماز، مطلب ایک شخص آیا، اس سے ایک رکعت یا دو رکعت، یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، تو بہرحال پھر بھی بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا، ایک رکعت یا دو رکعت اس سے ہوئے تھے، مطلب 4 رکعت نماز عصر کے نماز میں وہ آیا، امام کے ساتھ ملا، تو 4 رکعت میں وہ آیا تھا فار ایگزامپل وہ آیا تھا دوسرے رکعت میں، 2 رکعت ہوئے تھے ان سے، دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ بیٹھا۔ اب جب امام نے نماز پورا کیا، سلام پھیرا، یہ کھڑا ہوگا۔ اب یہ کہاں سے سٹارٹ کرے گا؟ یہ پہلی رکعت سے سٹارٹ کرے گا، پہلی رکعت سے یہ سٹارٹ کرے گا۔ مثال یہ سبحانک اللہم و بحمدک پہلے پڑھے گا، جیسے نماز یہ سٹارٹ کرتا ہے سبحانک اللہم پڑھے گا، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سٹارٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت پڑھے گا، پھر دوسری رکعت پڑھے گا۔ اب اگر یہ شخص آیا تیسری رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی ترتیب بن جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے بھی، سبق کے حساب سے بھی، اور اگر یہ آخری رکعت میں آیا پھر بھی حساب میں، امام نے سلام پھیرا، یہ آخری قاعدے میں آیا، امام نے سلام پھیرا، یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے سبحانک اللہم سے سٹارٹ کیا، تو 4 رکعت پہلے 2 رکعت یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور تیسرے اور چوتھے رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائے گا۔ یہ تو صحیح مسئلہ ہے، نارمل مسئلہ ہے۔ مسئلہ کنفیوژن کا جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس میں اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور میں بھی اس کا بھی یہی ہے پوچھنے کا انداز جو ہے کہ تیسری رکعت، 4 رکعت نماز ہے، یہ تیسری رکعت میں آیا، تیسری رکعت میں یہ آیا، امام کے ساتھ ملا، تیسری رکعت ختم ہوا تھا، یہ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملا، ٹھیک ہے۔ امام نے سلام پھیرا، امام نے جیسے سلام پھیرا یہ کھڑا ہوا، اب اس کا ہے دوسرا رکعت، ٹھیک ہے، اور ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ خالی والا پڑھا۔ اب یہ امام کے ساتھ جو اس نے آخری رکعت پڑھا وہ خالی تھا، اب اس کے جو رکعت ہے وہ دوسرا ہے۔ اب دوسرا رکعت یہ بھر کے پڑھے گا، مطلب اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، تو ادھر بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ چونکہ وہ اگر بیٹھے گا تو پھر دوسری رکعت میں کس طرح پڑھے گا؟ پھر اس میں بھی بیٹھنا چاہیے، جو سبق کے حساب سے ہے، مطلب پہلا والا بھی اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملایا، دوسرے کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملایا، تو 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانے کے بعد اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ تو اس کی تیسری رکعت بنتی ہے، چونکہ یہ امام کے ساتھ جو ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی تھی۔ اس کا آسان حل یہ ہے، ایک شخص آیا جس رکعت میں بھی آیا، مثال یہ تیسری رکعت میں آیا، یا 3 رکعت مغرب کی نماز ہے، اس میں کوئی ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی تھی یا جو بھی تھا، جب امام سلام پھیرے یہ کھڑا ہوا، سبق کے حساب سے یہ جو نماز پڑھے گا، سبق کے حساب سے، مطلب یہ سبق پہلی رکعت کا شروع کرے گا، پہلی رکعت جس طرح سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور یہ پہلے ہر نماز میں پہلی 2 رکعت وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت والی ہوتی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد یہ رکعت پورا کرے گا، اور ارکان جو ہے اٹھنا بیٹھنا یہ اس حساب سے کرے گا جس کہ اس نے پہلا والا رکعت اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگا، مطلب پہلا رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھا ہے، یہ کھڑا ہوا، دوسرا رکعت ہے، اب دوسرا رکعت ہے، سبق کے حساب سے یہ پہلا ہوگا، اور ارکان کے حساب سے یہ دوسرا ہوگا۔ ارکان کے حساب سے یہ کہ اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھا، اب سبق کے حساب سے اس کا پہلا رکعت ہوا، 2 سجدے کیے، سجدے کے بعد یہ اٹھے گا نہیں، سجدے کے بعد اٹھے گا نہیں، مطلب کھڑا نہیں ہوگا، یہ بیٹھے گا امام کے ساتھ پہلی رکعت اس نے پڑھی تھی، تو یہ دوسری رکعت ہو جائے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب یہ 2 رکعت ہو جائیں گے۔ مطلب یہ 2 رکعت میں یہ بیٹھ گیا، پہلا قاعدہ جسے بولتے ہیں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھا، اس کے بعد جب یہ کھڑا ہوا پھر یہ سبق کے حساب سے پھر وہی دوسرا رکعت سٹارٹ ہوگا، مطلب سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اس کے بعد 2 رکعت اس کے سورہ فاتحہ سورت والے پورے ہو جائیں گے، اور ٹوٹل اس کے 3 رکعت ہوگا۔ اب تیسری رکعت پہ بیٹھنا نہیں ہے، چونکہ ارکان کو بھی دیکھنا ہے اس نے، تیسری رکعت پہ کھڑا ہو جائے گا۔ آخری رکعت ہوگا اس کا، آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھے گا، چونکہ ایک پہلا والا جو اکثر اس کو لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، تو اگر کسی کو کوئی علمی اصطلاح تھوڑی سی جو میری ہے وہ ایک علمی اصطلاح ہوتا ہے کہ اگر اس کو ارکان اور اس کو سبق قرات کا پتہ ہے
تو مطلب کچھ اصطلاحات ہمارے ایسے ہوتے ہیں. تو سبق کے حساب سے، قرات کے حساب سے، یہ جب امام سلام پھیرے گا یا پہلے سے سٹارٹ کرے گا، پہلی رکعت میں جس طرح سبق پڑھے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح. اور ارکان جو ہے یہ اٹھنا بیٹھنے والا حساب، ایک امام کے ساتھ ہوا تو دوسرے میں بیٹھنا پڑے گا تو یہ بیٹھے گا، پھر تیسری رکعت میں اٹھے گا. اب سبق کے حساب سے یہ دوسری رکعت ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھے گا، اور ارکان کے حساب سے یہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں تو بیٹھنا نہیں ہے تو یہ نہیں بیٹھے گا. اس طرح چوتھے رکعت میں پھر یہ خالی ہوگا اور ارکان کے حساب سے یہ بیٹھے گا تو یہ جا کے بیٹھ جائے گا اس میں. تو اسی طرح یہ مسبوق، اس طرح کسی سے نماز ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح یہ بقیہ نماز پورا کرے گا.